حدیث میں آثار صحابہ اور تابعین کے اقوال کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں عبداللہ ابن مبارک کی مراد ہے حدیث، یعنی جب تم قاضی بنو تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا کرو، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا کرو۔ اس سے ہمیں حدیث کی حجت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں حدیثیں محض ایک تاریخی کتابیں ہیں، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہوتا، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ میرا ایک بڑا مشہور مناظرہ واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے، آڈیو مناظرہ ہے، وہ منکرین حدیث سے ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے بس ہمیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کافی ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی قرآن کو ایکسپلین آپ کریں گے، تو نبی نے جو ایکسپلینیشن کی ہے قرآن کی وہی تو حدیث ہے، تو حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حجیت حدیث پہ تو علماء کے مقالے ہیں اور بہت کچھ علماء نے کہا ہے، وہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ بھی اصل فتاوی میں حجیت حدیث پہ۔ ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے، عبداللہ ابن مبارک وہ محدث اور فقیہ ہیں جن کے پر ایک ذرا بھی منقول نہیں ہے۔ جتنے محدثین گزرے ہیں نا، جتنے رجال گزرے ہیں جن سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، علماء نے لکھا ہے شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جس پہ جرح نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ امام بخاری پر بھی لوگوں نے جرح کی ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں ہے۔ جرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قبول کی جاتی ہے، ایک ایسے ہی ضد اور تعنت کی۔ امام بخاری پہ اگر جرح ہوئی ہے وہ اس سے ضد اور تعنت کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تمام محدثین آپ کا اکرام کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب فیصلہ کرو تو پھر حدیث کو لازم پکڑو۔ تو ہماری نظر میں، ائمہ مجتہدین کی نظر میں قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے۔ آگے ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم یہ دیکھا کرو کہ حدیث لے کس سے رہے ہو۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات بھی ہر ایک سے نہیں لی جائے گی۔ کچھ لوگ حدیث کا معنی، حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں جانتے۔ مجتہدین حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو جو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ان کو اصطلاح میں فقہا اور مجتہدین کہا جاتا ہے، اور جو صرف جانتے ہیں حدیث کے الفاظ، اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، ان کو غیر فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا؟ نبی نے فرمایا۔ تو مشہور مجتہدین کون کون سے ہیں؟ چار مشہور مجتہد۔ جیسے مشہور محدثین کون کون سے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سب مشہور ہیں نا۔ تو ایسے ہی امت میں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی جن کو صلاحیت اللہ نے دی تھی، جن کو مجتہدین اور فقہا کہا جاتا ہے، وہ مشہور کون کون سے ہیں؟ چار مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ پوری امت نے قرآن و حدیث میں جو مسائل کے احکام ہیں ان احکام میں ان پر اعتماد کر کے ان کو فالو کیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ان کے قول کو حدیث کے مقابلے میں نہیں لیا جاتا، حدیث کی تشریح میں لیا جاتا ہے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف نبی کا قول، ایک طرف ابو حنیفہ کا قول، بتاؤ کس کا قول لوگے؟ اب ظاہر ہے مسلمان کافر تھوڑی ہے بولے میں حدیث چھوڑ کر امام حنیفہ کا قول لوں گا، وہ یہی کہے گا میں کس کی بات کو لوں گا؟ نبی کی بات۔ لیکن جب کوئی اس طرح کی اعتراض کیا کرے نا، اس سے بولا کرو کہ امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے قول کو چھوڑ کر اپنا قول گڑھیں گے کیوں بھائی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیوں گڑھیں گے قول؟ امام حنیفہ کے قول کو تو حدیث کے مقابلے میں لا کیوں رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک مطلب وہ ہے جو امام ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، تو بتا میرا والا مطلب لے گا یا ابو حنیفہ والا مطلب لے گا؟ اب مقابلہ بنتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں 15ویں صدی کے مولوی کا مطلب نہیں لوں گا، میں اس کا مطلب لوں گا جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد تھے، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے، اور جنہوں نے فالو نہیں بھی کیا انہوں نے بھی ان کو امام مانا ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ان کو امام مانا ہے انہوں نے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنا لو گے نا، آج کل کے مولویوں کے جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، میں بتاؤں گا مطلب میں بتاؤں گا، تو پھر وہی کھلواڑ بنے گا جو بن چکا ہے۔ اتنے فرقے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ
آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور میں باقی فقہ کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں، سارے مجتہدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب نے قرآن و سنت کی تشریح بیان کی ہے، سب معتبر ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ امت 4 فرقوں میں بٹ گئی ہے، تو بہتر نہیں ہے چاروں کو ختم کر کے ایک بنا لیا جائے؟ میں نے کہا اس کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس، کیسے بنا لیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم ان چاروں کو چھوڑیں اور قرآن و حدیث میں جیسے جیسے فقہی احکام آئے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، سجدہ سے، وہ ویسے سے فالو کریں، یہ ایک بن جائے گا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چاروں ائمہ جو تھے آپ ان کو مانتے ہو کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہم سے زیادہ تھا؟ کہتے ہاں بھی زیادہ تھا۔ میں نے کہا ان کا تقویٰ بھی ہم سے زیادہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ کہتے ہاں جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ان کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم سے زیادہ، کیونکہ یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں، ہم 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ نبی کے دور کے زیادہ قریب ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ان چاروں نے ریسرچ کی تو 4 بن گئے، 1 ارب 22 کروڑ امت کے جب مسلمان ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھیں گے نا تو یہ ایک نہیں بنیں گے، 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے۔ ہر شخص کا ریسرچ سینٹر اور ریسرچ پیپر کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہوگا۔ یہ جتنے محققین مارکیٹ میں آ رہے ہیں ذرا آپ ان کی ریسرچ تو دیکھو، فلاں کی ریسرچ الگ، دوسرے کی ریسرچ الگ، تیسرے کی ریسرچ الگ، چوتھے کی ریسرچ الگ، اور ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جب آپ گلستان میں جاتے ہو، باغ میں جاتے ہو، ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک آدھ کہیں الو بھی نظر آ جاتا ہے جو باغ کا ماحول خراب کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے آدمی، چلو اتنی تتلیوں میں حسن و جمال میں ایک آدھ الو افورڈیبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر ہر شاخ پہ الو نظر آ رہا ہو، باغ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب سے یہ نئے مارکیٹ میں آئے ہیں نا مجتہدین، میں قرآن حدیث کو میں مانتا ہوں، ابے ہم کیا ہم تورات انجیل کو مانتے ہیں کیا؟ ایک آدمی نے مجھے کہا تم امام حنیفہ کو مانتے ہو، قرآن حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا امام حنیفہ کے تورات انجیل سے فتوے دیا کرتے تھے، وہ بھی تو قرآن و حدیث سے دیتے تھے، ان کا فتویٰ زیادہ قابل اعتماد ہوگا بنسبت تیرے فتوے کے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا فتویٰ زیادہ ریلائبل ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پھر ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ اگر وہ قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے تھے تو امام شافعی کی رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی، امام حنیفہ کی رائے مختلف، 2 الگ الگ رائے کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھائی صحابہ بھی قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے تھے، پھر بھی ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا تھا، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو رائے کا اختلاف تو پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے، اس میں دونوں رائے صحیح ہوتی ہیں، حدیث سے یہ بات ثابت، ابھی وقت کم ہے ورنہ میں حدیث سے سنا تھا۔ تو دونوں کا اختلاف ہو گیا، دونوں برحق ہیں، فالو ایک کو کرنا ہے، 2 کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پھر ایک سوال ہوتا ہے جب فالو کرنے ہی تو صحابہ کو فالو کیوں نہ کریں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب 1200-1300 سال پیچھے ابو حنیفہ تک جا سکتے ہیں تو 50 سال تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، صحابہ کو فالو کر لیں۔ دیکھو فالو اس کو ان کو کیا جاتا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مصحف عثمانی، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی۔ کیوں؟ اس کو مرتب کس نے کیا؟ منہ سے یعنی پھوٹنا کہہ رہا ہوں، بولنا پڑے گا آپ لوگ کو منہ سے، کس نے مرتب کیا اس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا ہم اس مرتب شدہ قرآن کو فالو کرتے ہیں جس کو مصحف عثمانی۔ حدیثوں میں ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جیسے یہ حدیثیں ہیں تو بخاری میں امام بخاری کو، مسلم میں امام مسلم کو، کیونکہ مرتب کس نے کیا؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ اب کوئی ہم سے اٹھ کے کہے کہ آپ امام بخاری کو کیوں، جب آپ اتنے 100 سال پہلے جا سکتے ہو تو صحابہ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے، ان کی حدیثوں کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ آپ مصحف عثمانی کو کیوں، مصحف محمدی کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ترتیب پہ قرآن مرتب ہوا ہی نہیں ہے، صحیفوں کی شکل میں تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا۔ حضرت عثمان نے مرتب کیا تو اس نبی کے صحیفے ہی کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا، ہے وہ نبی کا قرآن ہی۔ نبی کی انہی حدیثوں کو صحابہ کے دور میں مرتب اور مدون نہیں کیا گیا، کتابوں کی شکل میں تو امام بخاری امام مسلم نے مدون کیا ہے، تو اس لیے ان کو مسلم کی حدیث اور بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ کس کی حدیث؟ نبی کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جیسے قرآن و حدیث بعد میں مدون ہوا تو قرآن و حدیث سے جو اسلامی احکام کشیدے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، ان کی تدوین بھی بعد میں ہوئی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو تدوین کی اس کو فقہ حنفی کہہ دیا گیا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ نبی ہی کا
اسلام ہے. مرتب چونکہ اس کو مدون کرنے والے ابو حنیفہ تھے تو اس لیے اس کو نام کیا دے دیا گیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا. جو فقہ امام شافعی نے مدون کیا وہ ہے نبی کا فقہ، قرآن و سنت سے نکالا ہے، نام اس کو کیا دے دیا گیا؟ فقہ شافعی کا. ایک کو فقہ مالکی کا، ایک کو فقہ حنبلی کا، جو سعودی عرب میں آج بھی لا ہے، فقہ حنبلی نافذ ہے. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے الگ چیز نہیں ہے، وہی قرآن و سنت ہے جس کی تدوین بڑے بڑے مجتہدین نے کی ہے. تو جو مدون ہوگا اسی کو فالو کریں گے نا، جو مدون نہیں اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہ حضرت عثمان کے مصحف کو کیوں فالو کرتے ہو؟ تو ابو بکر کا مصحف لے آ، ان کو فالو کر لیں گے بھائی رضی اللہ عنہ. تو لے آ مارکیٹ میں. یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں، ان کی کتابوں کے جو فقہ ہیں نا اس کو فالو کریں، جس میں ہر کتاب دوسرے سے ڈیفرنٹ، ہر فتویٰ دوسرے سے ڈیفرنٹ. یہ امت چلنے والی صدیوں سے امت جس ترتیب پہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو درست سمجھو. یہ صدیوں سے امت کبھی گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ورنہ یہ تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو میں تحقیق جو ابھی بتا رہا ہوں، جو میں نے براہ راست سنی، ان کا تو سروے ہے، وہ تو محقق ہے نا، کیلکولیشن. وہ کہتے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے اس میں، جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں. جو اہل سنت والجماعت نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. بھائی ہم تو جنتی فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کو مانتا ہے نا، اہل سنت والجماعت کو. تو اہل سنت والجماعت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریسرچ جو میں نے خود سنی، اور یہ ریسرچ مجھے پہلے بھی معلوم تھی لیکن ریفرنس ڈاکٹر صاحب کا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اور اطمینان ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں 50% حنفی ہیں، 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں، 2% حنبلی ہیں، 1% ان کے علاوہ ہیں جو کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے. پھر ان میں ہر شخص کا اپنا ایک فقہ ہے، اس کی رائے ہے، دوسرے کی رائے ہو. تو یہ 99% جہنمی ہے، وہ 1% جنت. پھر جنت میں دال چاول کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا تو اس کو خواب یہ آیا کہ میں مر گیا ہوں اور جنت جہنم. تو اس نے جہنم میں جا کے دیکھا، دیگیں کہ دیگیں، خواب ہے نا، کوئی حقیقت تھوڑی ہے، اس کو سیریس نہیں لے لینا بھائی. جہنم میں جا کے دیکھا دیگوں پہ دیگیں، جنت میں گیا دال چاول. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا مذاق ہے یار، جہاں دیگیں ہونی چاہیے وہاں ہے نہیں، جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی جنت میں دال چاول کیوں؟ فرشتوں نے بولے 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں گے ہم، بندہ ہی نہیں ہے بھائی یہاں پہ. 4-6 آدمی آئے ہوئے تو ان میں پروفیسر غامدی صاحب، کیونکہ جو ان کو سنتا ہے اس کا خیال ہے یہی ہیں، باقی سب پوری امت، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، محدثین، فقہا سب فارغ تھے، سارے علماء صلحاء سب فارغ ہیں. دین اصل میں کس پہ اترا ہے؟ ان کو سننے والے وہ سمجھتے ہیں یہی ایک بندہ ہے بس، کیونکہ انہوں نے پوری امت کو گمراہ قرار دے دیا ہے، زبان سے نہیں لیکن اپنے فتووں سے، اپنی باتوں سے. پوری امت کہتی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں پوری امت میں قرآن کو مانتا ہوں. بھائی آپ بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پوری امت صحیح مان رہی ہے. آپ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو، آپ غلط تشریح کر رہے ہو اس کی. پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. یہود و نصارہ میں پوری امت غلط ہو سکتی تھی کیونکہ نئے نبی نے آنا ہے، یہ امت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، یہ نہیں غلط ہو سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس میں حدیث موجود ہے، میری امت گمراہ نہیں ہوگی من حیث الامہ. کسی نے بزرگوں کا مفہوم یہ بیان کیا کہ بابے سارے غلط، بابے سارے کیا ہیں؟ غلط. بابے تو شے ہی کوئی نہیں، تو وہ سارے بابے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. تو ان کے لسنر سمجھتے ہیں یہی بندہ ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا ہو گیا جنت میں. ٹوٹل کتنے چلے گئے؟ 2-4 اور ملا لیں آپ، جن کو سنو تو ایسا لگتا ہے بھئی یہی ہے، باقی تو سب ایسے ہی بیکار تھے، انہی کو انہوں نے قرآن سمجھا ہے. تو وہ فرشتے اس سے کہہ رہے تھے 4-6 آدمی آئے ہیں. تو ہم نے کہا کیا وہ بورے اور شہد کی نہریں، بندہ ہی نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو، کیوں میں نام لے کے پھر لڑائیاں، پھر پہلے تم لوگ لڑاتے ہو آپس میں، پھر بولتے دیکھو یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس لیے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ امت بانج نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ امت بانج نہیں ہے. تو اس لیے تمیز سے انسان کے بچوں کی طرح، جیسے اب تک ایک فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو، دوسروں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہو، یہی طریقہ امت میں رائج ہے صدیوں سے، اور یہی ٹھیک ہے اور اسی میں خیر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیوں، ایک ہی کو کیوں پکڑ کے رکھے ہم؟
بھائی امت کے علماء صلحاء نے امت میں جب فساد دیکھا نا کہ ایک کو فالو نہیں کریں گے تو کیا فساد ہوگا، اس فساد کی بیس پہ فتویٰ دیا کہ ایک کو فالو کرنا لازم ہے ان میں سے. وہ فساد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ کہ ایک کو فالو کرنا ہے. میں حدیث میں اور قرآن میں دکھا سکتا ہوں کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کر سکتا. تو جو چیز فساد کا ذریعہ ہے وہ خود بخود اس آیت کی روشنی میں حرام ہو جائے گی. ایک آدمی زہر پی رہا ہے، ہم کہیں گے حرام ہے مت پیو. کا قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے زہر پینا حرام ہے. میں کہوں گا قرآن میں حدیث میں یہ دکھا سکتا ہوں خودکشی حرام ہے. تو جو چیز بھی موت کا ذریعہ بنے گی خود بخود حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو امت میں فرقوں کو، فساد کو، یہ جو چیز امت کو توڑے اس کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو گنجائش ملتی ہے دوسرے سے. میرے پاس ایک اہل حدیث کا فون آیا، بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے. کہتا ہے مفتی صاحب ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا؟ مجھے لگا کہ یہ اہل حدیث ہے. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا نہیں ہوگا. حنفیوں کے یہاں ہو جاتا ہے، اہل حدیثوں کے یہاں نہیں ہوتا. اب دلائل دونوں طرف ہے نا، تبھی تو فقہا کا اختلاف. وہ فقہا کا اختلاف اسی صورت میں ہوتا ہے جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. اگر ایک طرف مضبوط دلائل ہوتے تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. وہ جان کر تھوڑی پھر اختلاف کرتے وہ. تو چونکہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نہیں کر سکتی. تو امام شافعی نے وہ حدیثیں لے لی جن سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کر سکتی. امام حنیفہ نے وہ حدیث لے لی جس سے پتہ چلتا ہے کر سکتی ہے، اور اس حدیث میں تعویل کر دی جس سے پتہ چلتا ہے نہیں کرتی. قرآن میں آتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی مرد سے نکاح کر لے. امام حنیفہ کہتے ہیں دیکھو عورت نکاح کر لے، کروایا نہیں جا رہا، خود کر لے. اس کا مطلب عورت کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے، خاتون نبی کے پاس آئیں، میرا نکاح، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے رضا نہیں ظاہر کی. دوسرے صحابی نے کہا آپ میرا نکاح کر دیں، نبی نے وہی نکاح پڑھا دیا. تو امام صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ ولی راضی ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور بھی حدیثیں اس پہ. لیکن دوسری طرف حدیث آتے ہیں کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرے وہ باطل ہے. تو وہاں باطل کے لفظ میں تعویل کر دی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. نارمل حالات میں ابا کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا اچھا کام نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جو نماز چھوڑ دے کافر ہے. تو کیا حقیقت میں کافر ہو گیا وہ؟ اگر سارے نماز چھوڑنے پہ پکے ڈھکے کافر ہو رہے ہیں تو کافر ہونے سے تو نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا تو آگے بچوں کا کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ بھائی وہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے قریب ہو گیا. لا ایمان لمن لا عہد له، جو وعدہ کر کے توڑ دے وہ ایمان نہیں ہے. لا نفی جن، سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. کیا مطلب جو وعدہ کر کے توڑ دے کافر ہو گیا وہ؟ اس کا جنازہ نہیں ہوگا کیا؟ بھائی یہاں بھی ایک مبالغہ ہے. حدیث کا مزاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز، دیکھو موٹیویشن کے لیے مبالغہ چاہیے، مبالغہ چاہیے. جب تک اس میں کلام میں مبالغہ پیدا نہ کیا جائے موٹیویشن نہیں ملتی. باپ بیٹے کو جب سمجھا رہا ہوتا ہے